طے کیا ہے، جان کر ان علم طے کیا ہے، ان جہل نہیں، حادثاتی طور پر نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ جانا کہیں چاہتے تھے پہنچا کہیں دیے گئے، نہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. آج کی رات کی وہ پوری تیاری کر کے آئے تھے، بے شک، اور اپنے خطبوں میں بار بار انہوں نے یہ بیان کیا، بار بار فرمایا. لہٰذا آج جو آپ کربلا کے اندر خیموں کے اندر حسینی خیموں میں جو اس وقت آپ زمزمہ سنتے ہیں، مناجاتیں سنتے ہیں، ایسے جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہوں، اس طرح عبادات. آپ جب قریب جاتے ہیں تو آپ کے کانوں میں ان تمام لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کہیں پر یا رب کی آواز ہے، کہیں پر قرآن کی تلاوت کی آواز ہے، کہیں پر دعاؤں اور مناجاتوں کی آواز ہے، کہیں پر طولانی سجدے ہیں، کہیں پر طولانی رکوع ہیں، کہیں پر طولانی قیام ہے، کہیں پر اللہ سے راز و نیاز میں گریہ اور زاری ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں تیاری ہیں کل کے اس مرحلے کے لیے جس میں ان تمام ذوات مقدسہ اور ان تمام مقدس ہستیوں نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی ہو. چونکہ یہ رات جو ہے وہی رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی یہ جو انفاس مطمئنہ ہے حسین ابن علی اور ان کے ساتھی انفاس مطمئنہ، ان کی آج آخری رات ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یہ جو رجوع الی اللہ کا سفر ہے اس کی انتہا آج کی رات پہ ہوتی ہے. آقا صاحب، آپ نے جو ایک رسول پاک کی حدیث فرمائی کہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے، ان کی ذات کے ذریعے مومنین کے دلوں میں حرارت، ان کے قلوب میں حرارت پیدا ہوگی، اس کے دو پہلو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اب آج شب عاشور ہے، آج کی رات اور کل کا دن، وہ لوگ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو آج کی رات خانوادہ رسول پہ کوئی مضطرب ہے تو پھر تو اس حدیث کے مصداق میں آتا ہے کہ وہ مومن ہے. لیکن اگر آج کی رات اس کو حسین کا غم نہیں، حسین کے انصاروں کا غم نہیں، مخدرات عصمت یعنی خانوادہ رسول کی خواتین کا غم نہیں، تو پھر وہ رسول کی اس حدیث کے تحت اس میں حرارت پیدا نہیں اور وہ مومن نہیں ہے. ایک تو یہ، دوسرا جو آپ نے بات کروں، جی وہ انسان نہیں ہے. میں آپ مومن کی بات جی صحیح، بے شک، وہ انسان نہیں ہے جس کے دل میں مظلوم کی مظلومیت کو دیکھ کر یا سن کر اضطراب پیدا نہ ہو. صحیح. آپ عام معاشرے میں چلتے ہیں، کسی معصوم بچے پر کوئی ہاتھ اٹھائے آپ کا دل لرز اٹھتا ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر انسانیت ہے اور ایک انسان کا دل آپ کے سینے میں دھڑکتا ہے. ایک عام بچے اور عام انسان کو اگر اس طرح سے نشانہ بنایا جائے، ایک معصوم بچے کو اگر کوئی نشانہ بنائے، آپ فوراً جاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، روکتے ہیں. لیکن آج شب عاشور ہے اور ان ہستیوں کی رات ہے جو کائنات کی مقدس ترین ہستیاں تھیں، جن سے بڑھ کر عالم انسانیت میں کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ بچیاں جن کی عصمت کی گواہی قرآن کی ہر آیت دیتی ہے، وہ مخدرات عصمت جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن اور خدا ہے، ان کی رات ہے. اور ان پر جو مظالم ڈھائے گئے، اگر ان مظالم کو سن کر صرف مسلمان نہیں، ہندو روئے تو یہ اس کا حق ہے، عیسائی روئے تو یہ اس کا حق ہے، یہودی روئے تو یہ اس کا حق ہے. اس لیے کہ یہ جو مظلومیت ہے، اس مظلومیت کی مثال عالم انسانیت میں کوئی نہیں ملتی. سب مجھے آپ نے یہ جو کہا، مجھے وہ مقتل کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ہم یہ جانتے ہیں کہ 9 سال کے بچے، 5 سال کے بچے امام حسین کی گود میں شہید ہو رہے ہیں. علی اصغر کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن اور بھی بچے ہیں 5 سال کے. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ جب سب کچھ ہو گیا اور ایون امام حسین علیہ السلام انصاروں کی لاشیں پامال کر دیں، اول تو یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے انسانیت پہ عجیب ایک رونا آ رہا ہے کہ کیسے یہ الفاظ کہیں کہ رسول اللہ جس جسم کو چومتے تھے، جن آنکھوں کو چومتے تھے، جن لبوں کو چومتے تھے، اس پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. جب سب کچھ ہو چکا تو میں نے پڑھا کہ وہ مخدرات عصمت کے خیموں کی طرف بڑھے، تو جب وہ گھوڑے آگے بڑھے تو ایک چھوٹا بچہ ڈر کے سہم کے خیمے کی چوب سے چمٹ گیا اور وہ گھوڑے کی ٹاپیں اسے لگیں اور وہ ماں کے سامنے شہید ہو گیا.
اب یہ بتائیے کہ اس بچے کی اس مظلومیت پہ جو آپ نے کہا ہے اگر کوئی نہیں روتا تو پھر وہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا. جی مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو حسین ابن علی پر رونے والی آنکھوں کو اعتراض آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے. صحیح. آپ کو ایک بچے کی مظلومیت پہ جب رونا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ابھی انسان زندہ ہے. صحیح. اگر یہاں پر پاکستان کے اندر اب تو ہم عادی ہو چکے ہیں، جب خودکش حملے ہوتے ہیں، جب دھماکے ہوتے ہیں، وہاں پر انسانی اعضاء زمین پر بکھرے نظر آتے ہیں تو اس وقت ہر انسان رو رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی انسانیت ہے. جب ہم کربلا کی طرف دیکھتے ہیں تو ان انسانوں سے ہماری عقیدت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن کربلا کے ساتھ ہماری عقیدت کا رشتہ ہے. کربلا میں جو لوگ اس طرح سے گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہوئے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. وہ ہیں جن کو رسول کریم نے پالا ہے، وہ ہیں جنہیں علی و بطول نے پالا ہے. یہ وہ بچے ہیں جن کو زہرا سلام اللہ علیہا نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت کو رسول کریم نے جنت میں جانے کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت کو قرآن نے واجب قرار دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مودت کو رسالت کا اجر قرار دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت ہی دنیا اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے، اور جن سے دوری اور کٹ جانا گویا خدا سے کٹ جانا ہے. یہ معمولی ہستیاں تھوڑی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں کا ایک اشارہ کائنات کی کایا پلٹ دے. یہ وہ معجزنما ہستیاں ہیں. ہم حضرت علی اصغر کو جو ششماہ ہیں، ہم ان کو صرف ایک بیٹے کی حیثیت سے نہیں دیکھتے کہ امام حسین علیہ السلام کے ششماہ بیٹے تھے. نہیں، صرف اس حیثیت سے نہیں دیکھتے، بلکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی بدولت دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے اعجاز کی وجہ سے بانجھ عورتوں کو بچے ملتے ہیں. یہ وہ اگرچہ ششماہ بچہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر آپ اس سے توسل کرتے ہیں تو اس توسل کے نتیجے میں آپ کی دنیا اور آخرت کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے. باب الحوائج، باب الحوائج یعنی حاجات کا دروازہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ کیفیت عطا کر کے، یہ فضیلت عطا کر کے گناہگار انسانیت کو نجات کا رستہ دکھا دیا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. ان پر بہنے والے اشک کائنات کے پاکیزہ ترین اشک ہے. ان پر بہنے والے آنکھ اور آنسو کائنات میں قابل قدر ترین آنسو ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص انسان ہو اور ان ہستیوں کا غم اور ان ہستیوں پر ہونے والے مظالم کو سن کر یا دیکھ کر وہ خون کے آنسو نہ روئے. ہم جس شخص کی انسانیت جتنی زیادہ ہوگی اس کا غم بھی ان ہستیوں کے حوالے سے اتنا ہی زیادہ ہوگا. پتھر سے پتھر دل انسان ہو، لیکن اس کے اگر اندر انسانیت کی کوئی رمق ہے تو وہ ان ہستیوں کو دیکھ کر اور ان ہستیوں کی آج کی رات کی مظلومیت کو سن کر وہ روئے گا ضرور اور اشک ضرور بہائے گا. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے تقریباً کوئی 40 سال بعد تک موجود تھے. منہال کی روایت ہے کہ ایک دفعہ گئے، تشریف لے گئے، دیکھا امام سجاد علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں اور آنسو کی جگہ خون کی بوندیں ہیں. یہ تاریخ میں لکھا ہے. فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ، اتنا عرصہ گزر گیا اب بھی آپ رو رہے ہیں اور وہ بھی اس طرح سے. امام نے فرمایا کہ ہاں میں رو رہا ہوں. کہا کیا قتل آپ لوگوں کے لیے سعادت نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں قتل فی سبیل اللہ ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن خواتین اور مستورات کی اسارت سعادت نہیں ہے. معصوم بچیوں کے سروں سے چادروں کا چھن جانا ہمارے لیے سعادت نہیں ہے. یہ کہا اور اشک بہانے لگے. میں نے تاریخ میں حضرت آیت اللہ العظمہ حکیم کے حوالے سے پڑھا کہ کوئی شخص ان کے پاس گیا اور کہا کہ کیا یہ روایت سچی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام 40 سال تک خون کے آنسو بہاتے رہے؟ حضرت آیت اللہ العظمہ حکیم خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا، جیب سے رومال نکالا
آنکھیں پونچھی اور اس کے بعد جب رومال یوں سامنے رکھا تو دیکھا سفید رومال خون سے تر تھا. پھر اس کے بعد بلک بلک کر روئے اور فرمایا کہ میں کربلا میں نہیں تھا, میں کربلا میں نہیں تھا, لیکن میں نے سنا ہے اور سننے کے بعد 1400 سال بعد آج بھی جب میں سنتا ہوں اور ان غیرت مند ترین انسانوں کی اس طرح کی توہین کی کوئی داستان میرے سامنے آتی ہے تو میرے آنکھوں سے خون کے قطرے نکلتے ہیں. تو حضرت امام سجاد نے تو خود دیکھا, سامنے خود یہ سارا منظر دیکھا ہے, کیسے وہ نہ روئیں, کیسے ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری نہ ہوں. بے شک بے شک. جناب مولانا, آج کی رات کے دردناک غمناک واقعات جن کی کوئی انتہا نہیں ہے, خود رسول ختم مرتبت نے جو فرمایا تھا کہ مجھ پہ اتنا ظلم کیا گیا کہ کسی پر نہیں کیا گیا, تو وہ اسی کا ظہور ہے جو آج کی رات اور کل دن ہو رہا ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تاریخ ساز ہے یہ رات, اس سے ہم کچھ سبق لیں اور کچھ واقعات جو درس انسانیت ہیں. ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ایک نقطہ میں بیان کروں, کہ یہ 72 کا لشکر ہے. آپ نے فرمایا نا کہ اس کے بعد تاریخ کو اور زمانوں کو جھنجھوڑ دیا اس اقدام نے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس رات ہی جھنجھوڑ دیا. دوسری طرف تو ہزاروں لوگ ہیں, لیکن یہ صرف 72 کا لشکر ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی کامیابی جو اسی رات سے شروع ہوئی, آپ اس کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا ہے, مختلف تاریخوں نے, کہ لشکر یزید سے امام حسین علیہ السلام کی طرف تقریباً 32 سے 34 افراد آئے. اور صاحب اب یہ 72 کے لیے یہ بڑی سگنیفیکنٹ فگر ہے, یعنی بہت اہم تعداد ہے. تو انقلاب تو اسی رات سے شروع ہو گیا. اس واقعے کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ اور پھر وہ جو مشہور زمانہ واقعہ ہے, میں چاہ رہا ہوں اس کا تھوڑا سا تذکرہ ضرور ہو جائے, وہ جو چراغ بجھا دینے والا واقعہ ہے, کہ تاریخ کے لیے یہ واقعہ چراغ تو بجھا لیکن چراغ ہدایت ہمیشہ جلتا رہا. چراغ اندھیرا ہو گیا لیکن واقعہ کربلا مشعل راہ ہو گیا. یہ آپ بیان کیجئے. دیکھیے, کربلا عاشقوں کی سرزمین ہے. ہاں بے شک. یہ قافلہ عاشقوں کا قافلہ ہے. بے شک. چونکہ کربلا عاشقوں کی سرزمین ہے, قافلہ عاشقوں کا قافلہ ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عاشقوں کا کعبہ بھی کربلا کو قرار دیا ہے. صحیح. یہ جو آج کی رات ہے یہ ان عاشقوں کی کٹھے ہونے کی رات ہے. بے شک. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ اپنے معشوق پر نچھاور کر کے بے شک اپنے آپ کو پروانے کی طرح سے جلاتا ہے. اس رات میں وہ لوگ جمع تھے. دوسری طرف جو لوگ تھے ان کا مطمع نظر پیسہ تھا, زمین تھی, سلطنت تھی, حاکمیت تھی, اقتدار تھا, یعنی دنیا جو میل ہے, دنیا جو کثافت ہے, دنیا جو گندگی ہے. ادھر والوں کی نظر اللہ پر تھی, عالم ملکوت پر تھی, بہشت پر تھی, انبیاء کی طرف تھی, اولیاء کی طرف تھی. یعنی فرق یہ ہے. لہذا لشکر یزید سے جتنی بھی تعداد میں لوگ آئے, انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنے آپ کو بہشت اور جہنم کے درمیان دیکھا. یہ حضرت حر نے بھی یہ جملہ کہا تھا. جی جی, کہ بہشت اور جہنم کے درمیان ہے. ادھر جائیں تو جنت ہے, ادھر جائیں تو جہنم ہے. بے شک. لہذا فیصلہ کرنے والے ایسے موقعوں پر تعداد میں کمی ہوتے ہیں, لیکن جو ہوتے ہیں وہ پھر مردانہ فیصلہ کرتے ہیں. بے شک. لہذا حر کا جو واقعہ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ حر اپنے آپ کو بہت بڑا گناہگار سمجھتے تھے. چونکہ پہلی دفعہ لشکر حسین کا رستہ حر نے روکا ہے, اور اس کو وہ اپنے لیے سمجھتے تھے کہ میں نے بہت بڑا جرم انجام دیا ہے. اس لیے وہ جو کیفیت تاریخ میں بیان کی گئی ہے کہ جس کیفیت میں وہ اس لشکر کو چھوڑ کر اپنے بیٹوں کے ساتھ ادھر آئے, وہ کیفیت بتاتی ہے کہ حر کے اندر وہ انقلاب رونما ہو چکا تھا. آج حر ولی خدا ہے. ایک رات نے ایک گناہگار ترین شخص کو ان ہستیوں سے ملا کر اللہ کا ولی بنا دیا ہے. اب ان کا جو روزہ ہے وہ بھی مرجع خلائق ہے. ایسا ہی ہے. میں ابھی کچھ عرصے پہلے یہ کچھ عرصے پہلے نہیں, کچھ یعنی تقریباً کوئی 1.5 صدی پہلے جی عباسی خاندان کی حکومت تھی ایران میں. جب حضرت حر کے مزار کی تعمیر کا مسئلہ پیش ہوا, یہ چلے گئے حر کے مزار کی تعمیر کے لیے اس کو کھودنا پڑا.
جب کھودا تو قبر کھل گئی. جب قبر کھلی تو شاہ عباس صفوی کو صفویوں کے دور حکومت میں شاہ عباس صفوی کو اطلاع ملی کہ بھئی قبر کھل گئی ہے اور حضرت حر کی لاش تازہ ہے. جب یہ خبر ملی تو کہا میں خود دیکھنا چاہتا ہوں. وہ خود آیا, دیکھا سر پر جو ضربیں لگی تھیں, چونکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ حر جب گھوڑے کی پشت پر سے زمین کربلا پر گرے تو امام حسین سرہانے پہنچے, اور پہنچنے کے بعد اپنی جیب سے رومال نکالا اور حر کی پیشانی باندھ لی, اور پھر جب حر نے استفسار کیا تو فرمایا کہ یہ میری ماں زہرا کا رومال ہے. ظاہر ہے اسی کے ساتھ حضرت حر کی تدفین ہوئی ہے. شاہ عباس صفوی نے یہ روایت پڑھی ہوئی تھی, لہٰذا اس نے کہا کہ یہ رومال میں لے لیتا ہوں, دوسرے رومال سے میں باندھ لیتا ہوں. جیسے ہی رومال کھولا تازہ خون کا فوارہ نکل آیا سر سے. 1400 سال بعد, 1300 سال بعد, یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. جب ایسا ہوا تو کئی رومال لائے گئے, باندھے گئے, لیکن سر سے نکلنے والے خون کی مقدار میں کمی کوئی نہیں آئی, وہ مسلسل خون نکلتا رہا. اب اتنے عرصے کے بعد یہ کتنا بڑا معجزہ تھا. ہر اندھے کو نور بصیرت اگر مل جائے تو اس کے لیے یہ واقعہ کافی ہے نور بصیرت کے حصول کے لیے. بے شک. لہٰذا دوبارہ شاہ عباس صفوی نے علماء سے رابطہ کیا, اور علماء نے کہا کہ جو رومال حسین ابن علی کے اپنے ہاتھوں سے باندھا گیا ہے وہی دوبارہ باندھ دو, خون نکلنا بند ہو جائے گا. ایسا ہی ہوا. یہ وہ رات ہے جس میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ شخص جو یزیدی تھا حسینی بن گیا, جہنمی تھا جنتی بن گیا, خدا کا دشمن تھا خدا کا ولی بن گیا, اور اس وقت اس کا مقبرہ معجزے کا باعث ہے, اعجاز دکھاتا ہے. بے شک. یہ وہی رات ہے جس میں حسین ابن علی نے دنیا کو یہ بتایا کہ میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں یہ کسی جبر کی وجہ سے نہیں آئے, یہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں آئے, یہ کسی طمع کی وجہ سے نہیں آئے, یہ اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر خوشی سے اور اس لذت کے حصول کے لیے آئے ہیں جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے. لہٰذا یہ جو چراغ بجھانے والا واقعہ ہے یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے نا کہ حسین ابن علی, جب واقعہ تو اس طرح سے ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بھیا آپ نے اپنے لشکر کے ان دوستوں کو آزمایا ہے. گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو خود عالمۃ غیر معلمہ ہے, محدثہ ہے, ان کے لیے یہ کوئی ابہام کا باعث نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ حسینی جانساروں کو نہ پہچانتی ہو, وہ چاہتی تھیں کہ اس سوال کے ذریعے سے ایک واقعہ رونما ہو, اور وہ واقعہ رہتی دنیا تک عالم انسانی